نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ معزز سامعین، بزرگان، اطباء کرام، خصوصاً استاذ الحکماء حکیم مولانا محمد سرور صاحب زید مجدہم بارک اللہ فی علمہ و عملہ و عمرہ آمین، و دیگر اطباء کرام، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو ایک تمام کائنات کو فدا فرمایا ہے، پیدا کیا اور اس کو ایک فطرت کی ترتیب سے چلا دیتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ پاک نے ایک فطرت رکھی ہوئی ہے۔ اب اس فطرت کو جاننا، کہ بھئی فطرت ہے کیا چیز، تو میں اس کے بارے میں باتیں نہیں کروں گا، چونکہ لیکچروں میں استاذ الحکماء ہمارے جو استاذ ہیں وہ بار بار اس کے لیکچر دیتے ہیں، الحمدللہ ہم نے سنا ہے، لیکن اس کے بعد یہ حدیث جو میں نے اب کے سامنے پیش کیا ہے، سامنے عرض کیا ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ اللہ پاک نے ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے اللہ پاک نے دوائی اور اس کے لیے شفا پیدا نہیں کیا، اور شفا بھی فطرت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ، اس کی تشریح میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرتا ہوں، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ لیکن لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے الگ لوگ ہیں، اس کے لیے ماہرین ہیں، اس فن کے سیکھنے والے ہیں اور اس فن پہ عبور حاصل کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 13 سال سے میں تجدید طب سے تعلق رکھتا ہوں، تو ابھی تک ہم نے فطرت کی طرف اور قانونی شفا کی طرف ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ جگہ جگہ ہم مطالعہ کرتے تھے کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید طب کے بارے میں قانونی شفا کہا ہے، لیکن ہمیں قانونی شفا نہیں ملی، ہم ڈھونڈتے رہے، مطالعے کرتے تھک گئے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ اب ہمارا ایک بھائی ہے وقاص، حافظ وقاص صاحب، جامپور سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کہ بھئی احسان صاحب 5 نمبر دوائی اب کتنی بناتی ہو؟ تو میں خود ہنستی ہوں کہ ہم پہلے 5 نمبر دوائی کتنی بناتی تھی، سب کے سب عضلاتی اعصابی نبض، اور اس کے بعد ہم نے 5 اور 4 نمبر دوائی بس ویسے ہی دے دیتے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 ماہ ہو گئے ہیں استاد محترم کی جو لیکچر ہے، میں نے پہلے اس کو یوٹیوب پہ سنا، اس پہ مکمل غور و فکر کیا، اور پھر جب میرا دل مطمئن ہو گیا تو اس کے ملاقات کے لیے میں اسپیشلی ادھری دواخانے پہ میں نے تشریف لایا اور اس کے ساتھ ملاقات کیا۔ تو الحمدللہ جو تحریک، تسکین اور تحلیل کا جو فلسفہ ہے، جب میں نے اس کو سنا اور اس کی جو عنوانات ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مفرد اعضاء کا باہمی تعلق، 34 دن میں نے اس پہ مطالعہ کیا، اور اس مفرد اعضاء کی جو باہمی تعلق ہے، اس کے مختلف عنوانات سے میں نے اس کو ڈھونڈ لیا، اور الحمدللہ میں نے اس کو ایک تحریری شکل میں نے سارے نکال دیا، اور الحمدللہ اسی طریقے سے 2 ماہ پہلے استاد محترم سے جو میرا ملاقات ہوا تھا،
اور جتنے قارورے بھیجے ہیں، جتنے مریضوں کے بارے میں نے تشخیص کے بارے میں پوچھا ہے، الحمدللہ سب کے سب ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے، اور ہم مطمئن ہے اس بات پہ، مکمل الحمدللہ اطمینان ہے۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ استاذ و حکماء، جو ہمارا استاذ ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ پاک نے ایک نعمت دے دیا ہے ہمیں۔ تو نعمت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو الحمدللہ مشاہدے سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ راستے کھول دیے، اور ہم نے خود دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دل سے الحمدللہ استاد سے محبت کرے اور اس سے سیکھے، اور اس طرح ہمارے جو اور بزرگ بیٹے ہیں، یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، یہ سارے حکماء ہیں، تو ان سے انشاءاللہ العزیز سیکھنا ہے، اور ہم تو سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ، آخر تک سیکھیں گے، اور آپ بھی سیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔